بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہم اس وقت سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم 233 سے لے کے 242 تک آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم طلاق کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں بھی بتایا، اور اب ہمیں خاندان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ خاندان میں کیسا رویہ کرنا چاہیے ماؤں کو۔ سورہ البقرہ 233۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا اور مطابق دستور کے ہر شخص کو اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہیں پہنچایا جائے گا۔ وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو تم پر پھر بھی کوئی گناہ نہیں۔ جب تم کو ان کے مطابق دستور کو جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو خواتین حضرات، جو بچے کی نیوٹریشن ہے خاص طور پہ پہلے 2 سال میں، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جن بچوں کو ماں کا دودھ نہیں ملتا تو وہ بہت زیادہ ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز اور گیسٹرو انٹسٹائنل انفیکشنز میں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ بچوں کو 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ کسی بھی والد یا والدہ کی وجہ سے کسی بھی والد یا والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور اگر وہ باہمی رضاعت سے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور علم رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ سورہ البقرہ 234۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن کی عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہیں۔ جو مرد فوت ہو جاتے ہیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوتی ہیں تو ان کی جو عدت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور جب یہ عدت وہ مکمل کر لیں تو پھر وہ اپنی شادی کر سکتے ہیں کہیں بھی، اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز سے باخبر ہیں۔ سورہ البقرہ 235۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور عقد نکاح جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے۔ تم اس سے خوف کھائے رہا کرو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش والے اور حلیم ہیں۔ تو خواتین حضرات، جب تک عدت پوری نہیں ہوتی اس وقت تک نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور جو کسی ایسی خاتون میں دلچسپی رکھتا ہو تو اس کو معروف طریقے سے بتا سکتا ہے، لیکن عدت کے دوران اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ سورہ البقرہ 236۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر
مقرر کیے طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ تو یہ محسنین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، حقاً علی المحسنین، کہ جو طلاق یافتہ خواتین ہوتی ہیں اگر ان کو ہاتھ لگائے بغیر اور مہر مقرر کیے بغیر طلاق دے دیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ بہرحال پہنچانا چاہیے، اور یہ فائدہ اس مرد کی مالی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سورہ البقرہ 237۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقرر مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہیں معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے۔ آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جس خاتون کو مرد نے ٹچ نہ کیا ہو تو اس کا مہر جو ہے وہ آدھا ہے، اور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ آپس میں اچھائی کا معاملہ کرو، اور ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اور مردوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ تقویٰ کے بہت قریب ہے اگر آپ اچھائی سے ڈیل کریں گے لوگوں کے ساتھ۔ سورہ البقرہ 238۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ خواتین حضرات، قرآن جو ہے ایمان کے بعد نماز پہ بہت زور دیتا ہے، اور یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو درمیانی نماز ہے اس کو بہت توجہ دینی چاہیے، اور درمیانی نماز سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جو خلوص ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو سکون ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم پورے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں قانت یعنی فرما بردار بن کے کھڑے رہنا چاہیے۔ سورہ البقرہ 239۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طریقے سے انہوں نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے جسے تم نہیں جانتے تھے۔ تو انسان کی زندگی میں مختلف واقعات ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد بھی ہو رہا تھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے بہت ساری ہمیں آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ نماز آپ چھوڑ نہیں سکتے، فرض نماز کسی صورت میں آپ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اگر خوف کا معاملہ ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن دوبارہ ذہن نشین رکھیے کہ فرض نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جب انسان سکون میں آ جائے، امن کی حالت میں آ جائے، تو اس طریقے سے نماز پڑھے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ سورہ البقرہ 240۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اور وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور جو اپنے لیے اچھائی سے کریں اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ تو یہ ایک ہدایت ہے کہ اگر وصیت کر جائیں تو خاتون جو ہے اس گھر میں سال تک رہ سکتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اس گھر کے ریسورسز سے، لیکن اگر وہ خود اس جگہ کو چھوڑنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سورہ البقرہ 241۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جس خاتون کو طلاق دی جائے اس سے اچھا برتاؤ کیا جائے، مالی معاملات میں بھی اس کا خیال رکھا جائے۔ سورہ البقرہ 242۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو خاندان کے پرابلمز آ سکتی ہیں انسان کی لائف میں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بچوں سے کیسے بیہیو کرنا ہے، خواتین سے کیسے بیہیو کرنا ہے، اور اگر طلاق ہو جائے تو اس صورت میں کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائیں اور ہماری تکالیف اور دکھوں کو دور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔